بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کو محبت و برا سلام۔ محترم سامعین، آج کا موضوع ہے دوست۔ پوری کلاس میں شراز کے سوا میرا کوئی دوست نہ تھا۔ شراز سے میری دوستی اس لیے نہیں تھی کہ وہ بہت ذہین تھا، بلکہ وہ تو ایک عام سا طالب علم تھا اور اکثر پڑھائی میں میری مدد لیتا تھا۔ اس سے دوستی کی اصل وجہ اس کی دولت تھی۔ وہ ہمارے اسکول کا واحد لڑکا تھا جو گاڑی میں اسکول آتا تھا۔ اس کا یونیفارم باہر کے کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ اس کا بستہ، اس کی کتابوں پر چڑی جلدیں، ہر چیز باہر کی تھی۔ شراز میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا۔ میرے بائیں طرف شراز اور دائیں طرف فیضان بیٹھتا تھا۔ فیضان ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا، مگر پڑھائی میں سب سے اچھا تھا۔ میری اس سے صرف سلام دعا تھی۔ میرا زیادہ تر وقت تو شراز کے ساتھ گزرتا تھا۔ ایک دن اسکول سے جلدی چھٹی ہو گئی۔ شراز کی گاڑی اسے لینے نہیں آئی، لہذا ہم دونوں اسکول کے سامنے بنے بازار میں چلے گئے۔ بہت دیر تک ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے رہے۔ اچانک شراز ایک دکان پر پہنچ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ دیکھو، وہ بولا۔ کیا دیکھوں؟ میں نے پھر پوچھا۔ وہ گٹار۔ شراز نے دکان میں رکھے گٹار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، میں نے جواب دیا۔ آؤ قیمت پوچھتے ہیں۔ شراز دکان میں داخل ہوا۔ مجبوراً مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ شراز نے گٹار کی قیمت پوچھی۔ دکاندار نے 2000 روپے بتائی۔ اتنی قیمت کا سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ یار، مجھے یہ گٹار ہر حالت میں خریدنا ہے۔ دکان سے باہر آ کر شراز نے کہا۔ مگر 2000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میں بولا۔ بس ابو آ جائیں، آج کل وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، ان کے آتے ہی یہ گٹار خرید لوں گا۔ شراز بولا۔ تمہارے ابو تمہیں اتنے سارے پیسے دے دیں گے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اتنے سارے پیسے کہاں، صرف 2000 تو ہیں۔ شراز بولا تو میرے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ پھر ہم دونوں واپس اسکول کے گیٹ پر آئے تو شراز کی گاڑی آ چکی تھی۔ وہ کار میں بیٹھ کر چلا گیا اور میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اسی رات مجھے سخت بخار نے آن گھیرا اور میں اسکول جانے کے قابل نہ رہا۔ میرے بیمار ہونے کی خبر اسکول پہنچی تو شراز اور فیضان دونوں مجھے دیکھنے آئے۔ میں نے فیضان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ سارا وقت شراز ہی سے باتیں کرتا رہا اور فیضان میرا منہ تکتا رہا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ 15 دن بعد میں اسکول جانے کے قابل ہوا۔ بیماری کے بعد جب میں اسکول پہنچا تو شراز اور فیضان نے میرا استقبال کیا۔ حسب معمول کلاس شروع ہوئی اور ہمارے ٹیچر وقار نے مجھ سے خیریت پوچھی اور کہا، راجہ، تم امتحانی فیس لائے ہو؟ جی نہیں سر، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ میں بولا۔ اچھا سنو، کل ضرور فیس لے کر آنا۔ وقار سر بولے۔ جی بہت اچھا، میں نے جواب دیا۔ دوسرے دن میں نے امی سے امتحانی فیس کے 200 روپے لیے اور سکول کی جانب چلا۔ جب قومی ترانے کے بعد تمام طالب علم اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے تو میں بھی اپنی کلاس میں پہنچا۔ سر وقار آئے اور انہوں نے مجھ سے امتحانی فیس مانگی۔ میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو دک سے رہ گیا۔ کسی نے میری جیب سے 200 روپے نکال لیے تھے۔ مجھے وہ کالا آدمی یاد آیا جو راستے میں مجھ سے ٹکرایا تھا۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیا ہوا راجہ؟ سر وقار نے پوچھا۔ سر، وہ کسی نے میری جیب کاٹ لی ہے۔ میں بولا۔ کیا؟ جی سر، صبح میں پیسے لے کر چلا تھا مگر کسی نے راستے میں میری جیب پر ہاتھ صاف کر لیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ سر وقار بڑبڑائے۔ دیکھو راجہ، آج امتحانی فیس بورڈ میں بھیجنے کی آخری تاریخ ہے۔ اگر آج فیس نہیں بھری گئی تو تم امتحان میں نہیں بیٹھ سکو گے، لہذا آج چھٹی تک فیس دے دینا۔ سر وقار بولے۔ میں سخت پریشان ہوا کہ فیس کہاں سے بھروں، کیونکہ آج تو امی کو بھی خالہ جان کے گھر جانا تھا اور خالہ جان کا گھر بہت دور تھا۔ لہٰذا میں نے شراز سے کہا، شراز تم مجھے 200 روپے دے دو، میں کل صبح تمہیں واپس کر دوں گا۔ دیکھو یار، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو تمہیں ضرور دے دیتا، مگر میرے پاس گن کر گٹار کے 2000 روپے ہیں تو اس میں سے ہی دے دو، کل صبح میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ میں نے التجا آمیزہ لہجے میں کہا، سوری، میں نے گٹار کے لیے ایک دن انتظار کر کے کاٹا ہے، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ شراز نے رکھے ہوئے لہجے میں کہا، اور میری امیدوں کا یہ چراغ بھی بجھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہاف ٹائم ہو گیا۔ تمام بچے باہر گراؤنڈ میں چلے گئے مگر میں کلاس میں ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فیضان کلاس میں داخل ہوا، سیدھا میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ میں 200 روپے رکھتا ہوا بولا، یہ لو راجہ، اپنی فیس بھر دو۔ میں 200 روپے فیضان کے پاس دے کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بہت ہی غریب لڑکا تھا اور اپنی فیس بھی
बड़ी मुश्किल से भर पाता था, मगर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? आखिर मैंने पूछ ही लिया। तुम इसकी फिक्र न करो और अपनी फीस भर दो। वो बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फैजान। मैं फैजान के दोनों हाथ पकड़ता हुआ बोला। मेरी नज़र उसकी कलाई पर पड़ी जहाँ पिछले साल उसे बेहतरीन तालिब इल्म के इनाम के तौर पर मिली हुई घड़ी बंदी रहती थी, मगर अब वो घड़ी वहाँ ना थी। तुमने अपनी घड़ी बेच दी फैजान? मैंने अकला कर पूछा। तुम्हारे 1 साल से ज़्यादा कीमती नहीं थी। और वो घड़ी का क्या है, फिर आ जाएगी, मगर गया वक्त वापस नहीं आएगा, फैजान ने कहा। फैजान मेरे दोस्त, मैं उसके गले लग गया। अब भी क्लास में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, मगर वो शिराज नहीं, फैजान है।